جب آپ یہ فارغ ہو جائے غسل کرنے کے بعد تو آپ نے سب سے پہلے ایک چادر کو لینا ہے، اس چادر کو آپ نے اپنے نیچے والے حصے کے اوپر تہمت کی صورت میں باندھنا ہے، اور اس کو باندھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پہ اس وقت بلال بھائی موجود ہیں، میں یہاں ان کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ اسی طریقہ سے آپ نے اس طریقوں کو فالو کرنا ہے، اور جس طرح یہ ہم اس کو فولڈ کر رہے ہیں آپ نے اسی طرح فولڈ کر کے اوپر بیلٹ باندھ کے اس کے اوپر سے بیلٹ کے اوپر سے آپ نے احرام کو گھما دینا ہے، تاکہ آپ کا احرام دوران طواف یا سعی کے دوران یہ کھلنے سے باز رہے۔ اب ہم آتے ہیں جی ویڈیو کی طرف، اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ احرام کی یہ جو نکرے ہیں ان کو ایسے کر کے یہ دیکھنے، ابھی یہاں تو کچھ مسئلہ نہیں لیکن وہاں نیچے نہیں لگنا چاہیے، یہاں دیکھیں اگر اتنا بھی نیچے لگ گیا اور اگر آپ کا احرام ناپاک ہو گیا تو پھر وہ آپ پہننے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر آپ ایسا کریں کہ احرام پہننے سے پہلے جا کے دوسرا خرید کے پھر آپ اس احرام کو پہنیں۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے دو چادروں میں اس چادر کو ایسے لے لینا ہے، اس کے دونوں پلو جو ہیں یہ آپ نے برابر کر لینے ہیں، یہ برابر کر لینے ہیں آپ نے، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ آج کل اصل میں جو احرام وہاں پہ مل رہے ہیں وہ ریشمی ٹائپ ہے، اور وہ جو ہے نا ان کو جدھر کھینچیں گے وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو یہاں سے موڑ کے ایک دم یہاں اور پھر یہاں سے یہاں لے کے آ جانا ہے، یہاں پہ لے کے آپ ہاتھ رکھیں یہاں پہ جب آپ لے کے آئیں گے اس کے بعد آپ کے پاس جو بیلٹ ہے اس بیلٹ کو آپ نے ایسے گرنا ہے۔ ایک بات آپ کو جو میں مسئلے کی بتاتا ہوں کہ مرد کا جو سطر ہے، جو پردہ ہے، وہ یہ جو ناف ہے، یہ ناف کے نیچے اگر آپ کا چلا گیا تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا جو احرام ہے وہ ناف چھپی ہونی چاہیے۔ اب آپ کا یہ بیلٹ بن گیا، آپ نے آپ سیدھے کر لیں، آپ اس کے اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراً آپ نے اپنے اس احرام کو آپ نے فولڈ کرنا ہے، فولڈ کر کے بکل جو ہے وہ آپ نے کس لینا ہے، جتنی آپ کی وہ بیلٹ ہے اس کے حساب سے آپ جب باندھ لیں گے اس کو ٹائٹ کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے اس کو ایسے گھما کے آپ نے نیچے کر لینا ہے۔ اور ان کیس اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ نے موبائل کو کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیلٹ دوسرا ہوتا ہے ریگزین کا وائٹ کلر کا آتا ہے جس کے اوپر بٹن لگے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ وہ آپ جو ہے نا وہ استعمال کریں، وہ جو ریگزین والا ہے۔ تو اگر یہ بھی ہے تو آپ اس کے اندر موبائل ڈال سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ جب بکل کو کس لیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ کو نیچے گھمانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ کا موبائل وغیرہ یا جو بھی منی وغیرہ جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے وہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اب اس طرح آپ کا یہ احرام بالکل جو ہے وہ اس طرح ہو گیا کہ آپ کو بالکل نہیں کھلے گا، اور یہ احرام باندھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ نے کیسے کیا اس کو، ایک دفعہ اس کی پوری دونوں کناروں کو ملا لیا، ملا کے پھر یہاں لے کے آئیں گے، یہاں سے یہاں فولڈ کر لیں گے، اوپر بیلٹ مار کے آپ اس کو فولڈ کر لیں جس طرح میں نے یہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد احرام کا جو باندھنے کا جو سلسلہ تھا یہ وہ کمپلیٹ ہے۔ دیکھیے اس کے کناروں کو جب آپ اس کے نیچے باندھ لیں گے تو آپ کا احرام کبھی بھی دوران طواف یا دوران سعی کبھی بھی انشاءاللہ نہیں کھلے گا، اور آپ بغیر کسی تکلیف کے آپ اپنی طواف بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور سعی بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کا جو احرام تھا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، غسل خانے سے باہر آنا ہے۔ غسل خانے کے باہر آنے کے بعد آپ کی یہ دوسری چادر آپ لیں گے، باہر آنے کے بعد آپ جب دوسری چادر لیں گے، یاد رکھیں جب تک آپ نیت نہیں کرتے تو اس وقت تک آپ اپنی چادر کو الگ رکھ کے وضو بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو باہر آ کے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے احرام کی نیت کر لی اس کے بعد آپ یہ جو دوسری چادر ہے اس کو بھی اپنے اوپر والے حصے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دوران وضو اس کو جدا کریں گے یا اتاریں گے تو بھی آپ کے اوپر دم پڑے گا۔ اب یہ دوسری چادر آپ نے لینی ہے، یہ نہیں، یہ دوسری چادر آ گئی ایسے، یہ دوسری چادر آ گئی کہ آپ نے اس کو رکھ لیا، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی چادر باندھتے ہیں تو فوراً یہ کندھا ننگا کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا آپ نے ایسے کر کے یہ دیکھیں ابھی آپ مکمل جو ہے وہ احرام میں آ چکے ہیں۔ جب آپ مسجد میں چلے جائیں گے تو اگر زوال کا وقت نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سامان کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل
تحیت المسجد پڑھیں۔ تحیت المسجد کی نیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس میں کسی وقت کا یا کسی نماز کا اور کا جیسے آپ ظہر مغرب عشاء کرتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا کیونکہ نفل نماز ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ نے احرام کی پڑھی ہے عمرے کی نیت سے۔ 2 رکعت نماز نفل عمرہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر یہ کہنا ہے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو کہا جاتا ہے تلبیہ۔ تلبیہ پڑھیں گے آپ اور حکم ہے کہ 3 بار آپ نے پڑھنا ہے اور 3 بار اس انداز میں پڑھنا ہے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک آئے اور آپ کی آواز آپ خود سماعت کر سکیں، آپ کی آواز آپ کے کانوں تک آپ آئے اور آپ سنیں، اتنی بلند آواز میں آپ پڑھیں گے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ جو احرام ہے اس کی جو پابندیاں ہیں اس کے زیر سایہ آ جائیں گے۔ اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں اور احرام آپ اس وقت تک نہیں کھول سکتے جب تک آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں